السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ ہم نے آغاز کیا تھا پچھلا ہمارا لیکچر جس پہ ہم نے کیا برصغیر میں مسلم مفکرین، ان کے حوالے سے ہم نے امام غزالی کے حالات زندگی دیکھے، ان کے تعلیمی تصورات، مقاصد تعلیم اور ان کے نصاب کے حوالے سے ساری تفصیلات میں ہم گئے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ابن خلدون کے حالات زندگی، ان کے تعلیمی تصورات، ان کے مقاصد تعلیم اور ان کے نزدیک علوم کی اقسام۔ ٹھیک ہے، آج ہم ابن خلدون کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حالات زندگی کے حوالے سے۔ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ میں 1332 یعنی 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ خلدون خالد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ان کے والد کا نام محمد ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی۔ پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ قرآن پاک انہوں نے ساتوں قرأت کے ساتھ پڑھا اور تیونس کے علماء سے بھی علم حاصل کیا۔ علم و ادب میں ان کا ایک خاص مقام ہے اور امیر تیونس کے کاتب کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا۔ جامع ازہر مصر میں یہ درس و تدریس کا ان کو موقع ملا۔ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر بھی یہ فائز رہے۔ امیر تیمور کے کہنے پر انہوں نے افریقہ کی تاریخ لکھ کر انعام و اکرام حاصل کیا تھا۔ آخری عمر میں بڑے صدمے سے دوچار ہوئے کیونکہ ان کے بیوی بچے جہاز کے ذریعے تیونس آ رہے تھے اور وہ ڈوب گیا۔ شعر و شاعری، لغت، حدیث میں خاص دلچسپی تھی ان کی مشہور تصنیف کا نام ہے مقدمہ ابن خلدون، جس کو انہوں نے لکھ کے شہرت کافی حاصل کی۔ احادیث موطا، صحیح مسلم کی بھی تکمیل انہوں نے کی۔ ان کی تاریخ وفات ہے 1406 یعنی یہ 1406 میں انہوں نے وفات پائی۔ شارٹ کویسچنز کے حوالے سے ان کی تاریخ پیدائش بھی آ سکتی ہے اور ان کی تاریخ وفات کے حوالے سے بھی۔ مقدمہ ابن خلدون کا بھی ان کی تصنیف کا نام بتائیے تو اس میں مقدمہ ابن خلدون خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اچھا، ایک ان کے بارے میں یہ آ رہا تھا مقدمہ ابن خلدون پر نوٹ لکھیے یا مقدمے کا موضوع، ان کی جو تصنیف ہے مقدمہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کے بارے میں آ سکتا ہے پیپرز میں۔ تو اس بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ جس کتاب کی بدولت ابن خلدون کو شہرت ملی وہ مقدمہ ابن خلدون ہے۔ یہ اگر آپ نے آنسر دینا ہو تو آپ کو یہاں سے اس کو لکھنا پڑے گا۔ اس میں تاریخ، عربی، سیاسیات، عمرانیات، فلسفے پر بحث کی گئی ہے اور آپ کی کتاب کے شروع میں المقدمہ جو مقدمے کی حیثیت سے شامل ہے اسے بھی مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے، یعنی مقدمہ ابن خلدون کا جو ٹاپک ہے اس کا نام بھی المقدمہ ہے اور اسے بھی ایک مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے۔ اس مقدمے میں ایک موضوع ہے تعلیم و تعلم کے حوالے سے، یعنی یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ مقدمہ میں کون سا موضوع تھا، وہ تعلیم و تعلم۔ ابن خلدون نے بھی اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، ان کی تعلیمی تصورات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیمی تصورات، ابن خلدون کے تعلیمی تصورات بیان کیجیے اس حوالے سے۔ یہ کہتے ہیں جی تعلیم انسان کی فطری ضرورت ہے۔ تعلیم انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ابن خلدون اپنے تعلیمی نظریات میں جس خاص چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ تعلیم انسان کی اس طرح سے انسان کا جبلی اور فطری تقاضا ہے۔ اس کو وہ ایجوکیشن نیچرل نیڈ کے حوالے سے بھی نام دیتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف ابن خلدون کو حاصل ہے کہ اور کسی ماہر تعلیم نے اس سلسلے میں بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کی بنیادی ضرورت خوراک، لباس اور رہائش ہیں، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ انسانی سرشت ہے کہ وہ سیکھتا ہے، اس کی سرشت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا سیکھنے کو، اور ہم جتنی بھی ابن خلدون کے نظریے کی تعریف کریں وہ کم ہے۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں اور اپنے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، یعنی اس میں تجسس اور جستجو کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرنا اس کا فطری حق ہے۔ اس سے محروم رکھنا گویا اس کو فطری حق سے محروم رکھنا ہے۔ حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اسی میں ان کی فلاح و بہبود ہے، یعنی انسان کی فلاح و بہبود پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ ان کے مقاصد تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ مقاصد تعلیم ان کے نزدیک کون کون سے ہیں؟ ان کے مقاصد تعلیم کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے اصول معرفت الہی اور
اجتہاد اور تحقیق کے حوالے سے، انسان کی فطری ضرورت یا طبعی ضرورت ہے تعلیم کے حوالے سے۔ چلیں ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کی فطری ضرورت یا طبعی ضرورت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا انسان کا فطری حق ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم حاصل کرے، جس طرح سے خوراک اور لباس ہے اسی طرح سے تعلیم بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اصول معرفت الہی کے حوالے سے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں، ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں۔ اصول معرفت الہی یہ امام غزالی کی طرح سے حقیقی علم کو، معرفت کو گردانتے ہیں۔ معرفت کا علم ہی انسان کو حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ انسان حواس خمسہ سے بھی علم حاصل کرتا ہے جو دنیاوی یا مادی علوم کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، علامہ ابن خلدون حواس خمسہ سے واقفیت مطلب ان کی حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح سے حاصل کیا وہ کہتے ہیں کہ علم سطحی ہوتا ہے، یعنی حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مکمل علم نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے وقتی طور پہ یہ سطحی ہوتا ہے، اس کی مدد سے ہم پہنچ سکتے ہیں حقیقت تک، لیکن وہ حقیقی علم نہیں ہوتا، وہ علم معرفت کے لیے ناکافی ہے۔ اس سے حقیقت اصلیہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ معرفت اور حقیقت کو پانے کے لیے ایک اعلیٰ حس کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ چھٹی حس کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہر شخص میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں اور انہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں، اور پیغمبر ہی حقیقی علم سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ عام تعلیم یعنی تعلیم کا مقصد بچوں کو اسلامی عقائد سے واقفیت دلانا، یہ ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا، اجتہاد اور تحقیق یہ ان کا مقصد ہے تعلیم کے حوالے سے۔ اگلا کہ طلباء کو پہلے اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ طلباء کو علوم رٹوائے جاتے تھے، اور رٹوانے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں جو وہ ماند پڑ جاتی تھی، اور وہ اس کے سخت خلاف تھے۔ اس لیے وہ بچوں میں غور و فکر، سوچ بچار کا مادہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کو ہونا چاہیے کورس میں شامل، اور تاکہ اس سے غور و فکر کی نئی راہیں ملتی، فرد کی تخلیقی اور اتحادی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس میں جمود طاری نہیں ہوتا ہے۔ غور و فکر کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان کی نمایاں خصوصیات میں سے شامل ہے، اور قوت فکر انسان کو حیوان سے بلند و بالا کر دیتی ہے۔ اسی قوت کی بدولت انسان نے چاند تک رسائی حاصل کی، اور انسانی تہذیب و ثقافت کے گوناگون پہلوؤں کو نفیس، خوبصورت، آسودہ بنا دیا۔ تعلیم کا اولین مقصد غور و فکر کو کام میں لا کر انسان کو حقائق سے واقفیت دلانا ہے، اور حقیقت کو پہچان کر بہتر سے بہتر زندگی گزار سکے۔ پیغمبروں کی وساطت سے جو احکام ہم تک پہنچے ہیں، ان پر ایمان لانا معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔